السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذین یلحدون فی اسمائه سیجزون ما كانوا يعملون۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے آج کے اس حلقے میں ہم علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا جو رسالہ ہم نے پچھلے حلقوں میں شروع کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی و صفات علیاء سے متعلقہ قواعد اور اصول و ضوابط کی وضاحت کے لیے، اس رسالے کے پہلی فصل کے 2 قواعد کا تذکرہ مکمل ہو چکا ہے، اور آج ہم تیسرا قاعدہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس کتاب میں، اپنے اس رسالے میں پہلی فصل کے ضمن میں کہتے ہیں القاعدۃ الثالثہ، تیسرا قاعدہ۔ ہم نے اس رسالے کا آغاز کیا ہے، یہ پہلی فصل ہے، جس فصل میں علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی سے متعلق چند اہم قواعد کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ تیسرا قاعدہ اسی سے متعلق ہے۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے، علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسماء اللہ تعالی ان دلت علی وصف متعد تضمنت 3 امور۔ اس کا معنی یہ ہے، قاعدہ یہ ہے، تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء ہیں وہ اسماء 2 طرح کے ہیں، کئی اعتبارات ہیں، ایک اعتبار سے 2 قسم ہیں، 2 طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء ہیں۔ بعض اسماء اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے ہیں جو متعدی ہیں، اور یعنی متعدی صفت پر دلالت کرتے ہیں، اور بعض اسماء ایسے ہیں جو متعدی صفت پر دلالت نہیں کرتے۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس قاعدے میں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کسی متعدی صفت پر دلالت کرنے والے ہوں گے تو 3 امور کو شامل ہوں گے، یعنی اس متعدی اسم کے اندر 3 چیزیں شامل ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی اگر متعدی صفت پر دلالت کرنے والے ہوں گے تو 3 صفتوں کو، 3 امور کو، 3 باتوں کو شامل ہوں گے، یعنی ان میں 3 باتیں پائی جائیں گی۔ نمبر 1، پہلی بات یہ پائی جائے گی اس کے اندر کہ وہ نام جو ہے، وہ اسم جو ہے، وہ نام، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ عز و جل کے لیے ثابت کیا جائے گا۔ پہلی بات یہ ہوگی، وہ نام متعدی ہے، یعنی متعدی صفت پر دلالت کرتا ہے، تو اس پہ 3 باتیں پائی جائیں گی۔ پہلی بات یہ ہوگی کہ وہ نام اللہ عز و جل کے لیے ثابت کیا جائے گا، وہ ثابت ہوگا اور اسے ثابت کیا جائے گا۔ ایک بات یہ ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نام کا ثبوت۔ نمبر 2، وہ نام جس صفت پر دلالت کرتا ہے، یعنی اس نام کے اندر جو صفت نکلتی ہے، جس صفت کو وہ نام شامل ہے، وہ صفت، وہ خوبی، وہ کمال کا وصف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہوگا، ثابت کیا جائے گا۔ آگے مثال جو آ رہی ہے اس کے ذریعے سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری باتیں مزید واضح ہو جائیں گی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ نام جس صفت پر دلالت کرتا ہے، وہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہوگی اور ثابت کی جائے گی۔ تیسری بات، اس نام کے ذریعے سے جو صفت ثابت ہوتی ہے وہ صفت
اس صفت کا حکم اور اس کا جو تقاضا ہے وہ تقاضا ثابت ہوگا اور ثابت کیا جائے گا۔ یہ ہے 3 باتیں۔ پہلی بات یہ ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام کسی متعدی صفت پر دلالت کرتا ہے، متعدی کا مطلب یہ ہے کہ وہ صفت ایسی ہے جو اور لوگوں سے متعلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہی مربوط نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہی سے ہی متعلق نہیں ہے، بلکہ وہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات تک متعدی ہے، تو وہ صفت، وہ نام 3 باتوں کو شامل ہوگا، اس میں 3 باتیں پائی جائیں گی۔ پہلی بات پائی جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ نام ثابت کیا جائے گا۔ نمبر 2، وہ نام جس صفت پر دلالت کرتا ہے وہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت کی جائے گی۔ اور تیسری بات، اس صفت کا حکم اور اس صفت کا تقاضا جو بنتا ہے وہ حکم اور وہ تقاضا بھی ثابت کیا جائے گا۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان کرنے کے بعد فوری طور پر ایک آیت کریمہ اور اس کا استدلال، اس سے استدلال یہاں پر اپنے اس رسالے میں ذکر فرمایا ہے۔ اور یہ رسالہ، یہ آیت کریمہ جو یہاں پر ذکر کی گئی ہے یا یہ استدلال جو یہاں پر موجود ہے، وہ دراصل ان متعدی ناموں سے جو 3 باتیں ثابت ہوتی ہیں یا 3 چیزوں کو وہ چیز شامل ہوتی ہے، ان میں سے تیسری جو بات ہے کہ وہ صفت کا حکم اور اس صفت کا تقاضا جو ہوگا اسے بھی ثابت کیا جائے گا اور ثابت ہوگا اور ثابت کیا جانا ضروری ہے۔ اسی کو ثابت کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ اور اس پر استدلال کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعدی جو نام ہیں، متعدی صفت پر دلالت کرنے والے جو نام ہیں، وہ نام 3 چیزوں کو شامل ہوتے ہیں: نام کا ثبوت، صفت کا ثبوت اور صفت کا حکم اور اس کے تقاضے کا ثبوت۔ کہتے ہیں اسی وجہ سے اہل علم نے اس بات پر دلیل پکڑی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کی آیت کریمہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ المائدہ میں ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 34 میں، الا الذین تابوا، یہ دراصل محاربین سے متعلق آیت کریمہ ہے۔ محاربین کا مطلب ہوتا ہے دنگا کرنے والے، فساد کرنے والے، ڈکیتی کرنے والے، رہزن جو ہوتے ہیں ڈکیت، ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ آئی ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سزا، سخت وعید اور سخت سزا اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی ہے۔ اسی آیت کریمہ کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سوائے ان لوگوں کے، یعنی محاربین کا تذکرہ ہوا، ڈکیتوں کا تذکرہ ہوا، ان کا انجام بیان کیا گیا کہ اگر وہ پکڑ لیے جائیں تو انہیں کیا سزا دی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، سوائے ان ڈکیتوں کے جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم انہیں پکڑو، تم ان پر قدرت حاصل کرو، تم انہیں پکڑ سکو، تم ان پر قابو پا سکو، اس سے پہلے وہ جو لوگ توبہ کر لیں گے، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈکیتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو ڈکیت، جو رہزن، جو دنگائی فسادی توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ، ان پر قدرت حاصل کرو، اس سے پہلے وہ توبہ کر لیں تو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ بخشش کرنے والا ہے اور حد درجہ رحمان اور حد درجہ رحم کرنے والا مہربان ہے۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ ڈکیتی کرنے والے اگر توبہ کر لیں تو ان پر حد قائم نہیں کی جائے گی، بلکہ حد ساقط ہو جائے گی، حد گر جائے گی، یعنی حد نہیں قائم کی جائے گی، حد کا حکم ان سے ختم ہو جائے گا۔ استدلال اہل علم نے اس آیت کریمہ سے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کیسے کیا ہے، اس کی وضاحت علامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ اس آیت کریمہ سے اہل علم نے اس بات پر دلیل پکڑا ہے کہ جو ڈکیتی کرنے والے ہیں، چوری کرنے والے ہیں، وہ بھاگے نہیں
اور اس کے بعد ان پر قبضہ کیا قابض ہو جایا جائے، یعنی قابو میں کر لیا جائے، انہیں پکڑا جائے، انہیں گرفتار کیا جائے، اس سے پہلے یہ ڈکیت اگر توبہ کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اس سے اس بات کی دلیل نکلتی ہے کہ اگر ڈکیتی کرنے والے توبہ کر لیں تو توبہ کرنے کی وجہ سے ان پر جو حد آتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا جائے گا، وہ حد ان سے ساقط ہو جائے گی۔ یہ دلیل کیسے اہل علم نے پکڑی ہے؟ وہ دراصل یہی دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی ہیں، اور ایک میں مغفرت کا ثبوت ملتا ہے، صفت غفران، اور دوسرے میں صفت رحمت۔ کہتے ہیں کہ ان دونوں اسماء، ان دونوں ناموں کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ڈکیتوں کا، جن لوگوں نے توبہ کر لیا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور ان پر رحم کر دیا ہے۔ رحم کیسے کیا ہے؟ انہیں بخش دیا ہے اور ان پر رحم فرما دیا ہے، بئی طور کی ان سے حد ساقط کر دیا ہے۔ یہی دراصل ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اگر متعدی صفت پر دلالت کرنے والے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں اسماء اللہ تبارک و تعالیٰ کے غفور اور رحیم، یہ متعدی صفت پر دلالت کرنے والے اسماء ہیں، یعنی غفور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، یہ نام اللہ کے لیے ثابت ہوگا، اور ایسے ہی اس کے اندر جو مغفرت کی صفت پائی جاتی ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہوگی، اور اس مغفرت کی، غفور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اس میں جو صفت مغفرت پائی جاتی ہے، یہ صفت مغفرت، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخش دیا ہے، اور بخشنے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے حد کو ساقط کر دیا ہے۔ دوسرا جو نام ہے وہ رحیم ہے۔ رحیم یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے اور یہ اللہ کے لیے ثابت ہے، اور ایسے ہی اس کے اندر جو صفت رحمت ہے وہ رحمت کی صفت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ڈکیتوں کے اوپر رحم کرتے ہوئے ان کے اوپر واجب ہونے والی حد کو ساقط کر دیا ہے۔ ثابت کرنا یہ ہے، بتانا یہ ہے، گفتگو کا مقصود یہ ہے، علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ دیکھو، یہی وہ آیت کریمہ، یہ آیت کریمہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو نام غفور اور رحیم کا تذکرہ ہے، یہ نام متعدی صفت پر دلالت کرنے والے ہیں، اور ان ناموں سے تین چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ نام کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثبوت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس نام سے جو صفت جڑی ہوئی ہے، شامل ہے، وہ صفت کا ثبوت، اور تیسری چیز اس صفت کے حکم اور اس کے تقاضے کا ثبوت۔ تو جب ہم ان متعدی صفتوں سے جب ہم اس کا حکم اور اس کا تقاضا ثابت کرتے ہیں تو یہ حکم اور تقاضا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ڈکیتی کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے، بخشش فرما دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر رحم کرتے ہوئے ان کے اوپر سے حد ساقط کر دی ہے۔ تو یہ بہت ہی دقیق نقطہ ہے جو علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ متعدی صفت پر دلالت کرنے والے اسماء، اس کے اندر صفت کا حکم اور تقاضا بھی ثابت ہوگا، اور یہاں پر بھی حکم اور تقاضا ثابت ہوا، اور وہ تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے تو اللہ نے بخش دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرنے والا ہے تو اس صفت رحمت کا تقاضا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے حد کو ساقط کر دیا ہے۔ بہرحال اس کے بعد ایک مثال دے کر کے مزید واضح طور پر بتاتے ہیں، کہتے ہیں ایک مثال اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے السمیع۔ السمیع کے معنی ہوتے ہیں سننے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے۔ یہ نام السمیع کہتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس بات کو شامل ہے، یہ نام اس بات کو شامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے السمیع کا نام ثابت کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے السمیع کا نام ثابت ہے اور ثابت کیا جانا چاہیے، نمبر ایک۔ نمبر دو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صفت سماعت، سننے کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہے اور اسے ثابت کیا جانا چاہیے۔ نمبر تین، تیسری چیز یہ ہے کہ اس نام السمیع کی جو صفت کے اندر جو صفت سمع پائی جاتی ہے، شامل ہے صفت سمع کو، سماعت کو، یعنی سننے کی صفت کو، جو یہ نام مشتمل ہے، متضمن ہے، اس کا حکم اور اس کا تقاضا بھی ثابت کیا جائے۔
اب آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سننے کی، سماعت کی قدرت ہے، سماعت کی صفت ہے، اس صفت سے متصف ہے وہ۔ اب اس صفت سمع کا، صفت سماعت کا، سننے کی صفت کا حکم اور تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ سنتا ہے، کوئی چیز اس کی سماعت سے خارج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رازوں کو بھی سنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بلند آواز سے کی جانے والی گفتگو کو بھی سنتا ہے، بالکل ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سر یعنی راز کی چیزوں کو بھی سنتا ہے، خفیہ باتوں کو بھی سنتا ہے، اور سرگوشیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے، جو نجوا جسے کہا جاتا ہے، مناجات جسے کہتے ہیں، چپ کے باتیں کرنا، منہ سے کان لگا کر کے گفتگو کرنا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی سماعت کے اندر داخل اور شامل ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے۔ یہ چیز دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت سمع کا حکم اور اس کا تقاضا ہے۔ تو جیسے نام ثابت ہوتا ہے، صفت ثابت ہوتی ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس نام کا حکم اور اس کا تقاضا بھی ثابت ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع ہے، اور اس کی صفت یہ ہے کہ وہ سنتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کا تقاضا ہے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راز کی باتوں کو بھی سنتا ہے، بھید کی باتوں کو بھی سنتا ہے، سرگوشوں کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر، واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر، سورۃ المجادلہ کی پہلی آیت کریمہ ہے، اور اس کا سیاق، اس کا پس منظر اور اس کا سبب نزول الحمدللہ لوگ جانتے ہیں، بہت ہی مشہور اور معروف واقعہ ہے۔ بہرحال تو اس میں یہ ہے کہ گفتگو جاری ہے، چپ کے باتیں چل رہی ہے، وہیں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی باتوں کا پتہ نہیں چلا کہ وہ کیا باتیں چل رہی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یسمع تحاورکما، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری گفتگو کو سن رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری گفتگو کو سن رہا ہے، اس کی صفت سماعت کے اندر وہ چیز داخل اور شامل ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ تو یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام متعدی صفات کے اندر ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی متعدی صفت پر دلالت کرنے والے اسما کو اس طریقے سے سمجھیں کہ وہ نام اللہ کے لیے ثابت ہوگا، وہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہوگی، اور اس نام یا اس نام اور صفت کا جو حکم اور تقاضا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس تقاضے کو بھی ثابت کیا جائے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے تو تمام چیزوں کو سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے تو وہ تمام چیزوں کو دیکھتا ہے۔ یہ ہو گئی بات، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسما کسی متعدی صفت پر دلالت کرتے ہوں تو تین پہلو سے وہ چیز ثابت کی جائے گی۔ دوسری چیز کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نام کسی ایسی صفت پر دلالت کرتے ہوں، ایسی صفت پر دلالت کرتے ہوں جو متعدی نہیں ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہو، وہ بندگان تک تجاوز نہ کرتا ہو، متعدی نہ ہوتا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ تبارک وہ نام جو ہے وہ صفت جو ہے وہ دو چیزوں کو شامل ہوگی۔ شروع کی دو چیزیں، پہلی چیز یہ ہے کہ وہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہوگا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ صفت جس کو وہ نام شامل ہے وہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہوگی۔ یہ اگر غیر متعدی اسما ہیں یا غیر متعدی صفت پر دلالت کرنے والے اسما ہیں تو دو چیزیں ثابت ہوں گی، ظاہر ہے کیونکہ متعدی نہیں ہے تو اس کا حکم اور اس کا تقاضا ثابت نہیں کیا جائے گا۔ اس کی ایک مثال یہاں مزید اس پہلو کی بھی، اس دوسرے گوشے کی بھی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں، کہتے اس کی مثال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے الحی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حی ہے، زندہ ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ اس بات کو شامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے الحی نام ثابت کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے الحی جو نام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت کیا جائے۔ اسی طرح دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ الحی کے اندر صفت زندگی ہے، صفت حیات ہے، اس صفت حیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت کیا جائے۔ اب چونکہ یہ صفت متعدی نہیں ہے، یعنی اور لوگوں سے متعلق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے متعلق نہیں کسی سے، تو اس لیے اس کا حکم اور اس کا تقاضا یہاں پر ثابت کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دو ہی پہلو اس کے یہاں پر ہیں، ایک ہے اس نام کا اللہ تعالیٰ کے لیے ثبوت، اور دوسرا ہے اس نام سے ثابت ہونے والی صفت، جس صفت کو وہ نام مشتمل ہے، شامل ہے،
وہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہوگی اور ثابت کی جائے گی۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ، اللہ تعالیٰ کے نہایت ہی اچھے ناموں سے متعلقہ قواعد میں سے یہ تیسرا قاعدہ ہے جو ہم نے نہایت ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہے تاکہ گفتگو طویل نہ ہو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء سے متعلق، اسماء حسنیٰ سے متعلق جو عظیم الشان قواعد ہیں سلف امت کے منہج اور طریقے کے مطابق، اللہ عز و جل ہمیں ان قواعد کو، ان اصولوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے معنی اچھی طرح سمجھ سکیں، اس کے تقاضوں کو اچھی طرح سمجھ سکیں، اور اس پر جو ایمان ہمیں رکھنا ہے اس میں ہم سے غلطی اور کسی طرح کا خلل واقع نہ ہونے پائے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔